بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن ولید بن عبد الملک۔ ابو خالد یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم کو یزید ثالث اور یزید الناقص بھی کہتے ہیں۔ یزید الناقص اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کے وظائف یعنی فوج کی تنخواہوں کو کم کر دیا تھا۔ ولید بن یزید نے خلیفہ ہو کر فی کس 10 درہم کا اضافہ وظائف میں کر دیا تھا۔ یزید نے خلیفہ ہو کر اس اضافے کو موقوف کر کے وہی تنخواہیں مقرر رکھی جو ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں مقرر تھی۔ یزید نے خلیفہ ہو کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ولید بد عقیدہ اور بد عمال تھا، اس لیے وہ مارا گیا۔ میں جب تک حدود اسلامیہ کو مضبوط اور عدل و انصاف سے شہروں کو آباد نہ کر لوں گا، اس وقت تک بلا ضرورت کسی کو کوئی جاگیر نہ دی جائے گی۔ میں اپنے دروازوں پر دربان نہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص بآسانی مجھ تک پہنچ سکے۔ اگر میں غلط روی اختیار کروں تو تم کو اختیار ہے کہ مجھ کو معزول کر دو۔ اس کے بعد یزید بن ولید نے لوگوں سے اپنے بھائی ابراہیم بن ولید اور اس کے بعد عبد العزیز بن حجاج بن عبد الملک کی ولی عہدی کے لیے بیعت دی۔ اہل حمص کو جب یہ معلوم ہوا کہ ولید بن یزید قتل ہو گیا ہے تو انہوں نے بغاوت کی اور ولید کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے یزید بن خالد بن یزید بن معاویہ کو اپنا سردار بنا کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید بن ولید نے سلیمان بن ہشام بن عبد الملک کو فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اول اہل حمص کے سامنے صلح کی درخواست پیش کی گئی، لیکن جب وہ نہ مانے تو لڑائی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید بن خالد گرفتار ہو کر قید ہوا اور اہل حمص بہت سے مارے گئے۔ جو باقی رہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ خبر سن کر اہل فلسطین نے بھی بغاوت کی اور یزید بن سلیمان بن عبد الملک کو اپنا سردار بنایا۔ اہل اردن نے سنا تو محمد بن عبد الملک کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور اہل فلسطین کے ساتھ شریک ہو گئے اور دونوں جگہ کی فوجیں مل کر دمشق کی طرف بڑھیں۔ ان تمام مقامات کے لوگوں کو یزید بن ولید نے پہلے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، لیکن خلیفہ کے قتل کا حادثہ نہ تھا، لہٰذا ان لوگوں کے دل میں یکایک مقتول خلیفہ کی ہمدردی اور موجودہ خلیفہ کی نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قاتل ڈاکو کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو اگرچہ معقولی طور پر ہر شخص اس کو پھانسی کا مستحق یقین کرتا ہے، لیکن جب اس کو پھانسی پر لٹکتا ہوا دکھتے ہیں تو اس وقت تمام ہمدردی اسی کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ نفرت جو اس کی نسبت پہلے دل میں موجود تھی کافور ہو جاتی ہے۔ اس لشکر کا حال سن کر یزید نے سلیمان بن ہشام کو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے مامور کیا۔ چنانچہ سلیمان نے ان سب کو شکست دے کر خلیفہ وقت کی بیعت اور اطاعت پر آمادہ کیا۔ ملک شام کی مذکورہ فسادات کو فروغ کرنے کے بعد یزید نے یوسف بن عمر کو عراق و خراسان کی امارت سے معزول کر کے اس کی جگہ منصور بن جمہور کو عراق و خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ یوسف نے منصور کو باقاعدہ اپنی امارت کا چارج نہیں دیا، بلکہ عراق سے دمشق کی جانب پوشیدہ طور پر روانہ ہوا۔ دمشق کے قریب پہنچا تھا کہ یزید بن ولید نے گرفتار کرا کر قید کر دیا اور اسی حالت میں مقتول ہوا۔ منصور بن جمہور نے کوفہ پہنچ کر یوسف کے زمانے کے قیدیوں کو رہا کیا اور اپنی طرف سے خراسان کی گورنری پر اپنے بھائی کو بھیجا۔ وہاں نصر بن سیار نے خراسان میں اس کو داخل ہونے نہیں دیا۔ ابھی یہ جھگڑا طے نہیں ہونے پایا تھا کہ منصور بن جمہور کو کوفہ میں آئے ہوئے 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ یزید بن ولید نے منصور کو معزول کر کے اس کی جگہ عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز کو عراق کی امارت پر روانہ کیا۔ منصور بن جمہور عراق کی امارت عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز کے سپرد کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، کچھ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، اوکے۔ عبداللہ بن عمر نے خراسان کی حکومت پر باقاعدہ طور پر نصر بن سیار کو مقرر فرمایا۔ ان دنوں یمامہ کی ولایت بھی عراق کے صوبے سے متعلق تھی۔ کبھی یمامہ حجاز میں شامل کر دیا جاتا تھا، کبھی عراق میں۔ یوسف بن عمر کے زمانے سے اہل یمامہ علی بن مہاجر حاکم یمامہ کو نکال کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ ابھی تک وہ بدستور اپنی خود مختاری پر قائم رہے اور کوئی بندوبست اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے نہ ہو سکا۔ عبداللہ یہ بن جو عمر بن عبدالعزیز جی یہ جو یمامہ ہے، یہ آج کل جن ایریوں میں سعودی عرب کا کیپٹل ریاض ہے، مزاحمیہ ہے، المجمع ہے، شکرا ہے، ریملہ ہے، یہ والا ایریا ہے۔ سعودی عرب کا بالکل مڈ بنتا ہے، یہ وہ والا ایریا ہے۔ اگر میپ پتہ نہیں، میپ ادھر ہوگا
ہاں یہ تقریباً یہ جو ہے وہ یمامہ، یہ دیکھیں نا یمامہ، جی یہ سر، والا یہی ہے، یہ سعودی عرب کا مڈ بنتا ہے یہ والا ایریا۔ صحیح، اچھا سعودی عرب کا بھی تو ٹھیک ہے۔ ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو، یمامہ کی بلا، اچھا تبھی جو یمامہ کا صوبہ ہے اس کو کبھی انٹر کیا جاتا تھا اس کے عراق کے، تو عراق یہ ہے دیکھیں، کوفہ بصرہ کو عراق کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، کبھی اس کے انڈر ہوتا تھا، کبھی حجاز کے انڈر ہوتا تھا، مکہ مدینہ حجاز اس کے انڈر ہوتا تھا اس کی مینجمنٹ وغیرہ۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو عبداللہ یہ بن جو عمر بن عبدالعزیز، یہ جو عبداللہ بن عمر ہیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ ایک نیک خلیفہ تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے عراق کی امارت اپنے ہاتھ میں لے کر جب نصر بن سیار کو خراسان کا حاکم اپنی طرف سے مقرر کیا تو وہاں جدی بن کرمانی ازدی نے نصر بن سیار سے بغاوت و سرکشی اختیار کی۔ جدی بن علی اصل میں ازدی تھا، لیکن چونکہ وہ کرمان میں پیدا ہوا تھا اس لیے کرمانی مشہور تھا۔ یہ دیکھ کر نصر بن سیار جو پہلے خراسان کا خود مختار حاکم تھا، اب کوفہ کے گورنر کی طرف سے نامزد ہو کر مرکزی حکومت سے متعلق ہو گیا، رنجیدہ ہوا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ لوگ فتنے میں پڑ رہے ہیں، تم اپنے کاموں کے لیے کسی اور کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ نصر بن سیار اور کرمانی کے دلوں میں پہلے ہی سے کچھ کدورت تھی۔ اب کرمانی کی اس جدید فتنہ برپا کرنے پر نصر نے اس کو گرفتار کر لیا اور 27 رمضان سن 126 ہجری کو قید کر دیا۔ کرمانی چونکہ چند روز قید رہا، اس کے بعد قید خانے میں نقب لگا کر نکل آیا اور فوراً 3000 آدمیوں کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ ادھر سے نصر نے بھی اس کی سرکوبی کے لیے ایک سردار کو مامور کیا، مگر لوگوں نے درمیان میں پڑ کر لڑائی کے روکنے اور صلح کرانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانی نصر کے پاس چلا آیا اور نصر بن سیار نے اس کو خانہ نشینی کی ہدایت دی۔ چند روز کے بعد کرمانی نے بغاوت و سرکشی کا ارادہ کیا، غرض اس طرح کئی مرتبہ جنگ کی تیاریاں اور کئی مرتبہ صلح ہوئی۔ آخر کی تجویز ہوئی کہ کرمانی خراسان کو چھوڑ کر جرجان کی طرف چلا جائے، چنانچہ اس پر عمل درآمد ہوا۔ چند دنوں نصر اور کرمانی کے درمیان بار بار نزاع پیدا ہو کر صورتحال خطرناک ہو رہی تھی۔ نصر کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں کرمانی بلاد ترکستان سے حرز بن شریح کو بلوا کر اپنی طاقت کو نہ بڑھا لے۔ حرز بن شریح کا ذکر اوپر آج ہو چکا ہے، وہ 12-13 سال سے بلاد ترک میں مقیم تھا۔ چنانچہ نصر نے حرز کو بلانے اور اپنے پاس لانے کے لیے مقاتل بن حیانی نبتی کو بھیجا، اور ادھر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوفہ میں اور یزید بن ولید کے پاس دمشق میں خطوط بھیجے، جن میں حرز بن شریح کے متعلق اندیشہ و خطرہ کی اطلاع دے کر اس کی سفارش کی تھی کہ اس کو امان دے کر بلوا لینے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ دونوں جگہ امان نامے آ گئے۔ ادھر حرز بن شریح کو بھی بلاد ترکستان سے خراسان میں آ گیا، اس کی خوب خاطر مدارت کی اور مرو یہ کیا ویسے مرورود جی۔ مرورود میں اس کو ٹھہرایا، 50 درہم روزانہ اس کا روزینہ مقرر کیا اور کہا کہ آپ جس شہر کی طرف حکومت پسند کریں وہاں کا عامل آپ کو بنایا جائے گا۔ حرز نے کہا کہ میں حکومت و دولت کا خواہش مند نہیں ہوں، میں تو کتاب و سنت پر عمل درآمد کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ظلم و تعدی سے پریشان ہو کر ان شہروں سے نکل گیا تھا، اب 12-13 برس کے بعد تم نے مجھ کو پھر اس طرح بلایا ہے۔ نصر یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حرز نے اس کے بعد کرمانی کے پاس کہلا کر بھجوایا کہ اگر نصر بن سیار نے کتاب و سنت پر عمل کیا تو میں اس کا طرفدار ہو کر اس کے دشمنوں سے لڑوں گا، اور اگر اس نے کتاب و سنت پر عمل نہ کیا تو پھر میں تمہارا شریک ہو جاؤں گا، بشرط یہ کہ تم نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حرز نے قبائل تمیم اور دوسرے لوگوں کو اپنی امارت کی طرف متوجہ کیا۔
چند روز میں 3000 آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خراساں کی تو یہ کیفیت تھی جو مذکور ہوئی۔ ادھر آرمینیا میں مروان بن محمد بن مروان اور جزیرہ میں عبدہ بن ریاح غسانی امارت کر رہے تھے۔ جب ولید بن یزید مقتول ہوا تو عبدہ غسانی جزیرہ سے ملک شام کی طرف چلا گیا۔ مروان بن محمد کے بیٹے عبد الملک نے جزیرہ کے صوبے کو خالی دیکھ کر اس پر قبضہ کر کے جا بجا اپنے گماشتے بھیج دیے۔ گماشتے کسے کہیں گے؟ گماشتے، اب نے بدماش بھیج دی، اچھا بندے بھیج گماشتے، دیے۔ صحیح، رائٹ۔ اور اپنے باپ مروان بن محمد بن مروان کو لکھا کہ یہ موقع نہایت ہی موزوں ہے، آپ خون ولید کا معاوضہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ادھر حمص، اردن، فلسطین کی بغاوتوں سے یزید بن ولید کو فرصت نہ ملنے پائی تھی کہ مروان بن محمد کے خروج کی خبر ملی۔ یزید کے لیے یہ موقع چونکہ بہت ہی نازک تھا، اس نے مروان کو لکھ کر بھیجا کہ تم میری بیعت کر لو، میں تم کو جزیرہ آذربائیجان، آرمینیا اور موصل تمام ولایتوں کی حکومت دے دوں گا اور سند گورنری تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مروان بن محمد نے بیعت کر لی۔ یزید نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا تو سند گورنری اس کے پاس بھیج دی۔ اس طرح راستے ہی سے مروان واپس چلا گیا اور اپنے متعلقہ صوبوں پر حکومت کرنے لگا۔ پہلے وہ صرف آرمینیا پر حاکم تھا، اب موصل تک کے تمام علاقے کا حکمراں مقرر ہو گیا۔ یزید بن ولید مشہور با یزید اب الناقص یہاں اپنے پر موصل جو ہے آرمینیا ہے، یہاں پر یہ آرمینیا ہے، صحیح، یہ موصل ہے، یہ جزیرہ ہے، یہ آذربائیجان۔ صحیح، صحیح۔ جی۔ ٹھیک۔ یزید بن ولید مشہور با یزید الناقص اپنے اخلاق و قابلیت کے اعتبار سے برا نہ تھا، لیکن اس کی عمر نے وفا نہ کی اور 20 ماہ ذی الحج سن 126 ہجری کو چند روز کم 6 مہینے خلافت کر کے 35 سال کی عمر میں مرض طاعون سے وفات پائی۔ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک، آگے اس ابو کا اسحاق، بیٹا، ہاں اس کے بعد اس کا بیٹا بنا، تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں جو اس کا میپ ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہو، جی، تو اس طرح سے خاندان بنو امیہ کی جو خلافت کا ہے چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے یزید الثالث، یہ یزید الثالث ہے، یہ والا۔ اس کے بعد ولید کا بیٹا ابراہیم یہ بنے گا۔ صحیح، ٹھیک ہوگا۔ جی، یہ سیکنڈ بنو امیہ کی سیکنڈ لاسٹ خلیفہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے، پھر بنو امیہ کا دور ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک، ابو اسحاق ابراہیم بن ولید بن عبد الملک اپنے بھائی یزید الناقص کی وفات کے بعد اس کی وصیت کے موافق خلیفہ ہوا۔ ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت عامہ نہیں ہوئی، بعض لوگ اس کی بیعت سے انکار بھی کرتے رہے۔ مروان بن محمد بن مروان بن حکم گورنر آرمینیا نے جب یزید کے مرنے کی خبر سنی تو وہ دمشق کی جانب فوج لے کر چلا۔ اول قنصرین پہنچا، قنصرین کو فتح کر کے حمص کی جانب روانہ ہوا۔ حمص کی حالت یہ تھی کہ حمص والوں نے ابراہیم کی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے دمشق سے لشکر شام عبدالعزیز بن حجاج بن عبد الملک کی افسری میں ابراہیم کا فرستادہ حمص کا محاصرہ کیے ہوئے پڑا تھا۔ جب مروان بن محمد کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو عبدالعزیز لشکر شام کو لے کر اور محاصرہ اٹھا کر دمشق کی جانب چل دیا، اور مروان کے پہنچنے پر اہل حمص نے بلا توقف اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابراہیم کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن ہشام کو 1,20,000 کی جمعیت سے مروان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔
مروان کے پاس کل 80,000 فوج تھی۔ مروان نے جنگ شروع ہونے سے پیشتر یہ پیغام بھیجا کہ ہم ولید بن یزید کے خون کا دعویٰ چھوڑ دیتے ہیں، تم اس کے بیٹے حکم و عثمان کو جنہیں ولید نے ولی عہد بنایا تھا رہا کر دو۔ سلیمان بن ہشام نے اس درخواست کو نامنظور کیا۔ آخر لڑائی شروع ہوئی۔ سلیمان بن ہشام کو 17,000 آدمی کٹوا ڈالنے کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی۔ مروان نے حکم عثمان پستان ولید بن یزید کی بیعت لوگوں سے لی اور دمشق کی طرف بڑھا۔ یہاں دمشق میں ابراہیم اور اس کے مشیروں نے مشورہ کیا کہ حکم عثمان کو قتل کر دینا چاہیے، چنانچہ وہ دونوں قیدی قتل کر دیے گئے۔ مروان فاتحانہ دمشق میں داخل ہوا اور ابراہیم اور سلیمان وغیرہ دمشق سے تدمر کی ہاں طرف فرار ہوئے۔ یہ ہے، ہاں یہ لفظ ہے تدمر، تدمر، تدبر تدمر۔ تدمر اوکے سر، تدمر ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دمشق سے تدمر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مروان نے حکم و عثمان کی لاشوں کو دیکھا، بہت افسوس کیا، نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کرایا اور یہ سوال لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم کس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو؟ سب نے بالاتفاق مروان بن محمد بن مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ روز دوشنبہ 24 صفر سن 127 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابراہیم کو مروان نے امان دی اور اس نے مروان کے حق میں باخوشی خلافت سے دستبرداری داخل کر دی۔ ابراہیم بن ولید کی خلافت کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو خلیفہ سمجھتے ہیں اور بعض خلفائیں میں اس کا شمار نہیں کرتے، کیونکہ اس کی خلافت پورے طور پر عالم اسلام میں تسلیم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے خلائے خلافت کیا۔ ابراہیم کی خلافت جیسے کچھ تھی، صرف 2 مہینے چند روز ہی رہی۔ اچھا، مروان بن محمد بن مروان بن حکم۔ مروان بن محمد خاندان بنو امیہ کا آخری خلیفہ ہے۔ اس کو لوگ مروان الحمار بھی کہتے ہیں۔ حمار ملک عرب میں صابر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ صعوبت کش آدمی کو حمار کا، حمار کی میننگ تو وہ بھی ہوتے ہیں نا، آئی تھنک جی جانور کا نام بھی ہے نا، جی، گدھے کو کہتے ہیں۔ کہتے کو کہتے ہیں، جی میں یہ کہہ رہی تھی، جی جی، تو صحیح۔ عرب ممالک میں گدھے سے مراد ایسے آدمی کو، مطلب اس کو ایگزامپل دینے کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ اس میں صبر ہو، پیشنس ہو، مشقت برداشت کر اچھا، سکتا ہو، تو اس کو اس لیے کہتے ہمارے یہاں تو بہت بیوقوف کے سینس میں آتا ہے نا، تو یہ تو کافی بہتر انہوں نے اس پہ استعمال کیا ہوا ہے، صحیح۔ ہیں۔ جی، ایون جو کتا ہے کلب، جی، وہ بھی بعض اوقات میں جو ہے نا وہ اچھے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ماحول میں اور سیاق و سباق کیا ہے، ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ کیا ہے، آگے پیچھے ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ صعوبت، اچھا، حمار ملک عرب میں صابر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ صعوبت کش آدمی کو حمار کہا جاتا ہے، اس لیے اس خلیفہ کو بھی حمار کہنے لگے، کیونکہ اس کی خلافت کا تمام زمانہ لڑائیوں میں بسر ہوا اور اس نے نہایت صعوبت کش اور صابر ہونے کا ثبوت بہم پہنچایا۔ مروان بن محمد نے بجائے دمشق کے مقام حران میں اقامت اختیار کی۔ یہ کیا تھا؟ تدمر تھا نا یہ؟ تدمر سے ابراہیم معزول خلیفہ کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یکم شوال کو مروان کے پاس خبر پہنچی کہ اہل حمص بغاوت و سرکشی کی پوری تیاری کر کے خروج پر آمادہ ہیں اور اطراف و جوانب سے عرب قبائل ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ مروان اس خبر کے سنتے ہی فوراً فوج لے کر 30 شوال کو حمص کے قریب پہنچے۔ دیکھا کہ اہل حمص نے شہر کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ مروان کے منادہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگوں نے امیر المومنین کی بیعت کیوں توڑ دی؟ شہر والوں نے جواب دیا کہ ہم نے بیعت نہیں توڑی، بلکہ ہم مطیع و فرما بردار اور اہل بیعت پر قائم ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور مروان کے ہمراہی شہر میں داخل ہوئے تو اہل شہر اور مخالفین نے مقابلہ کیا۔ یہ حالت دیکھ کر مروان شہر کے دروازے پر چڑھ گیا اور مخالفین کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دی۔ شہر پناہ 300 گز کے قریب ڈھا کر زمین کے برابر کر دی اور اہل شہر سے اپنی بیعت لی۔ ابھی مروان حمص ہی میں تھا کہ خبر پہنچی کہ اہل غوطہ نے یزید بن خالد قری کو اپنا سردار بنا کر دمشق پر حملہ ہاں، کیا یہ ہے۔
یہ ہوتا جی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، ہوتا غین کے اوپر زبر نہیں ہے، پیش ہے ہوتا. اوتا پیش ہے. جی ہاں، یہ آج اوکے بھی نہیں شام پتا. سیریا، جو آج کل سیریا ہے اچھا وہاں پر ہے، یہ علاقہ بھی ہے وہاں پر. صحیح ٹھیک ہو گیا. اہل ہوتا نے یزید بن خالد قریش کو اپنا سردار بنا کر دمشق پر حملہ کیا اور والی دمشق کو محصور کر لیا. مروان نے والی دمشق کی امداد کے لیے ہمس سے 10,000 فوج روانہ کی. اس فوج نے پہنچ کر باہر سے اور اہل دمشق نے اندر سے مقابلہ کیا. اہل غوطہ کو شکست ہوئی. یزید بن خالد مارا گیا. اس کا سر کاٹ کر مروان کے پاس بھیج دیا گیا. اس فتنے کے شروع ہوتے ہی ثابت بن نعیم نے اہل فلسطین کو مجتمع کر کے تبریہ کا محاصرہ کیا. تبریہ میں اس وقت ولید بن معاویہ بن مروان بن حکم والی تھا. مروان بن محمد نے یہ خبر سن کر ابو الوردہ اپنے فوجی سردار کو اس طرف بغاوت فروغ کرنے کے لیے روانہ کیا. ابو الوردہ کے پہنچتے ہی اہل تبریہ نے شہر سے نکل کر محاصرین کا مقابلہ کیا. اہل فلسطین نے شکست فاش کھائی اور ثابت بن نعیم کے 3 لڑکے ابو الوردہ نے گرفتار کر کے مروان کے پاس بھیج دیے. مروان نے فلسطین کی حکومت پر رماحس بن عبدالعزیز کنانی کو مامور کیا. اس نے تلاش کر کے ثابت بن نعیم کو گرفتار کیا اور مروان کے پاس بھیج دیا. مروان نے اس کے اور اس کے 3 لڑکوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سلیب پر چڑھا دیا. ان واقعات سے فارغ ہو کر مروان بن محمد نے دیر ایوب میں اپنے لڑکوں عبداللہ و عبید اللہ کی ولی عہدی کی بیعت دی اور حشام کی لڑکیوں سے ان کا عقد کر دیا. اس کے بعد مروان نے تدمر کی جانب فوج کشی کی کیونکہ اہل تدمر ابھی یہ تک خود مختاری پر آپ قائم تھے. کیا تھا؟ آپ کی آپ کی بک کے اوپر شد کی علامت ہے. جی سر شد کی علامت یہ تدمر. صحیح تو کیا لفظ ہے، پڑھیں گے؟ تدمر ہے. تدمر. تدمر نا ہاں دیکھیں یہ میں کہہ رہی تھی اس وقت. ایک منٹ اس کو صحیح دیکھیں کر میں لیجیے. پہ بھی نظر آ رہا. جی سر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تدمر. ہاں نظر آ رہا. ایک میں تدمر تو نظر نہیں آ رہا مجھے. میں دیکھتی تدمر طرف ہوگا سر. یہ کوئی چھوٹی سی اسٹیٹ ہوگی جس کی وجہ سے ذکر نہیں ہے، کیونکہ بڑی بڑے صوبوں کا ذکر ہے اس پر. اچھا اس میں نہیں لگ رہا نا. تدمر ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر شہر میں ایک بک سٹور ہے، جی تدمریہ. اچھا تدمریہ ایک بک سٹور ہے، اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تدمر ہے، تدمر نہیں ہے. ہاں صحیح تدمر ہی ہوگا صحیح کیونکہ میں اس کے صحیح کر لیتی ہوں. تدمر ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. مروان نے تدمر. اچھا کہیں کہیں پہ دیا ہوا ہے کہیں پہ نہیں بھی دیا ہوا. کسی جگہ پہ صحیح بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک تدمر کر لیں کیونکہ ٹھیک ہے. تدمر ٹھیک. مروان نے تدمر کی جانب فوج کشی کی کیونکہ اہل تدمر ابھی تک خود مختاری پر قائم تھے. اہل تدمر کو بیعت اور اطاعت کرنی پڑی. اس کے بعد مروان نے یزید بن حبیرہ کو عراق کی جانب روانہ کیا کہ وہ ضحاک شیبانی خارجی کو جو کوفہ پر مسلط ہو گیا تھا خراج کرے اور امدادی فوجیں عقب سے بھیجتے رہنے کا انتظام کر کے خود قرقیہ میں ٹھہرا. قرقیہ اس سے پیشتر سلیمان بن ہشام آرام کرنے کے لیے رصافہ میں ٹھہر گیا. اللہ اکبر کبیرہ کتنے مشکل نام ہے یہ. یہ اوپر جو لفظ ہے کرکیا، یہ کرکیا نہیں مجھے لگ رہا، یہ کرکیسا ہے میرے خیال میں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ کرکیسا ہے، یہ کرکیسا. کرکیسا جو ہے کرکیا نہیں، کرکیسا. چلو یہاں پہ آ تو نہیں رہا. اس میں نظر نہیں آ رہا تھا نا. قرقیسہ میں ٹھہرا. اس سے پیشتر سلیمان بن ہشام آرام کر کے رصافہ میں ٹھہر گیا. اہل شام کا ایک گروہ کثیر جس کو مروان نے یزید بن عمر بن حبیرہ کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا تھا اس سے جدا ہو کر رصافہ میں سلیمان بن ہشام کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیں. سلیمان نے اس بات کو منظور کر لیا اور ان لوگوں کو ہمراہ لیے ہوئے قنصرین کی جانب روانہ ہوا. قنصرین پہنچ کر سلیمان نے اہل شام کو
خطوط لکھے جن کا اثر یہ ہوا کہ اہل شام ہر طرف سے سلیمان بن ہشام کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک زبردست فوج سلیمان کے پاس جمع ہو گئی۔ مروان نے یہ خبر سنی تو یزید بن عمر بن حبیرہ کو قیام کر دینے کا فرمان بھیجا اور خود قرقیہ لکھا چاروں طرف قرقیاس سے سلیمان کی طرف چلا۔ قنسرین کے باہر مقام حناف میں مروان اور سلیمان کی سفارائی ہوئی اور سلیمان کو اور مروان نے شکست دے کر بھگا دیا۔ سلیمان کے ہمراہیوں کو جو گرفتار ہوئے قتل کیا۔ سلیمان بن ہشام کا لڑکا اور ہشام بن عبد الملک کا ماموں خالد بن ہشام مخزومی میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ سلیمان بھاگ کر حمص پہنچا اور دوبارہ لشکر مرتب کر کے شہر پناہ کو درست کرایا۔ مروان یہ سن کر حمص پہنچا۔ نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ پھر مروان نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ قریباً 10 مہینے حمص کا محاصرہ جاری رہا۔ 80 منجنیقیں برابر مصروف سنگ باری تھیں۔ مجبور ہو کر اہل حمص نے امان طلب کی اور سلیمان تدبر کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مروان کوفہ کی طرف ضحاک خارجی سے جنگ کرنے کو روانہ ہوا۔ یزید بن عمر بن حبیرہ نے کوفہ کی طرف بڑھ کر ضحاک خارجی کے لشکر کو شکست دی۔ ضحاک نے دوبارہ لشکر مرتب کیا۔ یزید بن عمر نے دوبارہ اس کو شکست دی اور کوفہ میں داخل ہوا۔ خارجیوں نے کئی مرتبہ خروج کیا مگر ہر مرتبہ ان کو شکست حاصل ہوئی۔ یزید بن عمر بن حبیرہ نے عراق پر قابض و متصرف ہو کر اپنی طرف سے نصر بن سیار کو خراسان کی گورنری پر قائم کیا۔ اس نے مروان بن محمد کی بیعت کر لی۔ چلیں یہاں جیسا تک کہ پڑھتے اوپر ہیں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔